السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ وحید مراد سے متعلق ہے۔ جیسے کہ 23 نومبر کو جو ہے وہ وحید مراد کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی، تو وحید مراد کی اسی مناسبت سے جو ہے یہ ویڈیو بنائی ہے، تاکہ وحید مراد جو ہے وہ جو آج بھی جو ہے وہ فلم انڈسٹری کا ایک جانا پہچانا نام ہے، اس کے حوالے سے کہ وحید مراد کی ہسٹری کیا تھی اور وحید مراد کی ڈیتھ کیسے ہوئی۔ جو وحید مراد کہتے ہیں کہ دلوں میں اتر جانے والوں کو موت نہیں آیا کرتی، موت ان کی روح کو لے اڑے یا جسموں کو فنا کر ڈالے، وہ زندہ رہتے ہیں کیونکہ دلوں کے رشتے اٹوٹ ہوتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال وحید مراد ہے، جداگانہ انداز، دل موہ لینے والی اداؤں، بڑی بڑی مخمور آنکھوں، منفرد ہیئر سٹائل، جاذب نظر، متوازن سراپے اور شوخ اداکاری کے بل پر لاتعداد دلوں میں کچھ یوں گھر کر لیا کہ آج ان کی موت کو 4 اشرے ہونے کے قریب ہے، لیکن ہر آنے والا دن وحید مراد کی شہرتوں کو دوام بخش رہا ہے۔ وحید مراد معروف فلم ڈسٹریبیوٹر نثار مراد کی اکلوتی اولاد تھے۔ نثار مراد کے ہاں کسی شے کی کمی نہ تھی اور ان کا شمار متمول لوگوں میں ہوتا تھا۔ نثار مراد اور ان کی اہلیہ شیریں مراد نے اپنی اکلوتی اولاد کے لیے اپنی محبتوں کے در وا کر دیے۔ دنیا کی ہر نعمت اس بچے کے اشارہ ابرو کی منتظر رہتی۔ انہی محبتوں کے سائے میں پل کر جوان ہونے والا وحید مراد بھی والدین کی ہر خواہش پر پورا اترتا رہا۔ گریجویشن کے بعد انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے انگلش لٹریچر بھی کر لیا۔ اوائل جوانی اور دوران تعلیم وحید مراد کی گہری نگاہ اپنے والد کے کاروبار پر رہی اور انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ حصول تعلیم کے بعد والد کے شعبے میں اپنے ٹیلنٹ کو آزمائیں گے۔ والدین نے بھی بیٹے کی خواہش کو مقدم سمجھا اور انہیں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کا حق دیا۔ وحید مراد نے حصول تعلیم کے بعد اپنا فلمی سفر اپنے والد نثار مراد کے فلم ساز و تقسیم کار ادارے مراد فلم کارپوریشن کے بینر تلے ذاتی فلم جب سے دیکھا ہے تمہیں سے کیا اور اس کے بعد انسان بدلتا ہے بھی پروڈیوس کر ڈالی۔ ان فلموں کی تکمیل کے دوران فلم سٹار درپن نے انہیں خاصا تنگ کیا، کیونکہ وحید مراد کا تعلق کراچی سے تھا اور دونوں فلمیں بھی وہیں بنی تھیں اور دونوں میں ہیرو کا کردار درپن ادا کر رہے تھے، جو لاہور سے مقررہ وقت پر کراچی نہ پہنچتے اور وحید مراد کو خاصا نقصان اٹھانا پڑتا۔ درپن کی طرف سے دی جانے والی پریشانی میں بھی کچھ راز پنہاں تھے۔ درپن کے انتظار نے فلم ساز وحید مراد کو پریشان کر دیا، تو ایسے میں ان کی فلم کی ہیروئن زیبا بیگم نے ان کو ایک ایسا مشورہ دیا جس نے وحید مراد کی زندگی کی کایا ہی پلٹ ڈالی۔ زیبا بیگم نے وحید مراد سے کہا کہ تم خود کیوں ہیرو نہیں بن جاتے، تم میں کس بات کی کمی ہے؟ وحید مراد نے جواب دیا، نہیں، میری رنگت گہری سانولی ہے، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ لیکن در حقیقت زیبا بیگم کی کہی بات وحید مراد کے دل کو بھا گئی اور انہوں نے مشورے پر عمل کرنے سے پہلے خود کو فلم کے پردے پر آزمانا چاہا اور ایس ایم یوسف کی فلم اولاد میں کام کرنا قبول کر لیا۔ یوں کیمرے کے پیچھے کھڑا وحید مراد جب کیمرے کے سامنے آیا تو کیمرے نے کمال گرم جوشی سے اسے خوش آمدید کہا۔ کیمرے کی مقبولیت کے بعد وہ دیکھنے والے کی نگاہوں کو کچھ یوں بھائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر نگاہ کا مرکز اور دل کی دھڑکن بن بیٹھے، اور زیبا بیگم کا دیا ہوا مشورہ کارگر ثابت ہوا اور وہ فلم ساز سے فلم ہیرو بن گئے۔ وحید مراد اپنے والدین کی ہی اکلوتے نہیں بلکہ فلمی دنیا میں بھی یکتا اور منفرد اداکار تھے۔ ان کی چال ڈھال، نشست و برخاست اور انداز و گفتار کسی دوسرے فنکار سے میل نہ کھاتے تھے۔ انہوں نے اداکاری کے نئے اسلوب متعارف کروائے، اپنے کرداروں میں حقیقت سے قریب ترین ایکسپریشن اور ڈائیلاگ ڈیلیوری کو اپنایا۔ گانے کی پکچرائزیشن میں ان کا انداز اس قدر جادب نظر تھا کہ ساتھی اداکاروں کے علاوہ ہمسایہ ملک کے اداکار بھی مرعوب ہوئے بنا نہ رہ سکے۔ ان کا سراپا گانے کی دھن سے کمال انصاف کرتا، ان کے جسم کا ہر عضو اور خصوصاً پاؤں موسیقی کے سروں کے ساتھ کھیلتے ہوئے محسوس ہوتے۔ ان کا منفرد ہیئر سٹائل ان کے چہرے کو مزید دلکش بنا دیتا اور برصغیر میں دلیپ کمار کے بعد وحید مراد کے ہیئر سٹائل کو سب سے زیادہ اپنایا اور پسند کیا گیا۔ فلم اولاد کی کامیابی کے بعد وحید مراد ایک بار پھر ذاتی پروڈکشن کی جانب چھوڑ آئے اور فلم ہیرا اور پتھر کا آغاز کیا، جس نے انہیں مکمل ہیرو بنا دیا۔ رہی سہی کسر فلم ارمان نے پوری کر دی اور وہ پاکستان فلم انڈسٹری کا سپر سٹار بن گئے۔ ان دونوں فلموں میں وحید مراد کی ہیروئن وہی زیبا بیگم تھی جنہوں نے وحید مراد کو پروڈیوسر سے ہیرو بننے کا قیمتی مشورہ دیا تھا۔ وحید مراد ذاتی سرمائے سے بننے والی فلموں ہیرا، پتھر اور ارمان کی گولڈن اور پلاٹینم جوبلی کے ذریعے سپر سٹار بنے، تو لاہور کی فلم نگری نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کراچی کو چھوڑنا ان کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، لیکن بہترین مستقبل کے لیے انہوں نے یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیا اور لاہور شفٹ ہو گئے۔
لاہور کے فلم سازوں نے وحید مراد پر فلموں کی بارش کر دی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سنتوش کمار اور درپن کا چل چلاؤ تھا اور فلم انڈسٹری میں اچھے ٹیلنٹڈ ہیرو کی کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ اردو ویژن کی فلموں کے لیے محمد علی اور کمال کے علاوہ کوئی قابل اداکار موجود نہ تھا، اور وحید مراد کی آمد کے بعد فلمی صنعت کو ایسا ہیرو مل گیا جو پوری فلم کا بوجھ اٹھا سکتا تھا۔ وحید مراد کی فلمی دنیا میں آمد کے کچھ عرصے بعد مشرقی پاکستان کی فلم چکوری کے ذریعے ندیم متعارف ہوئے، اور یوں پاکستانی فلم سکرین پر سپر سٹار کی تکون بن گئی جو محمد علی، وحید مراد اور ندیم جیسے پسندیدہ اداکاروں پر مشتمل تھی۔ محمد علی، وحید مراد اور ندیم کی اس تکون نے پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کیا، لیکن اس تکون میں بھی وحید مراد کی انفرادیت نے اپنا رنگ جمائے رکھا۔ ان کی اداکاری کے منفرد اسلوب کا ایک زمانہ معترف رہا۔ پڑھے لکھے وحید مراد نے فلم ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ فلم پروڈکشن بھی جاری رکھی اور اپنے ذاتی پروڈکشنز کا ادارہ فلم آرٹس بنانے کے لیے ایک ٹیم بھی بنا ڈالی، جس میں فلم ڈائریکٹر پرویز ملک، موسیقار سہیل رنا اور مصنف و شاعر مسرور انور شامل تھے۔ اس ٹیم نے ارمان کے بعد احسان اور چند اور فلمیں بھی بنائیں، لیکن بعد میں وحید مراد کے لاہور شفٹ ہونے پر یہ ٹیم ذاتی اناؤں کی بھیڑ چڑھ کر بکھر گئی۔ ان کی فلم ارمان ان کے ذاتی پروڈکشنز کے ادارے فلم آرٹس کے بینر تلے ہی بنائی گئی تھی۔ ایک زمانہ تھا جب ملک کا ہر لڑکا اپنے ماتھے پر بال بکھیرے وحید مراد جیسا بننے کا خواہاں تھا، اور ہر لڑکی کو وحید مراد کے سراپے میں اپنے خوابوں کا مرد دکھائی دیتا تھا۔ لیکن ان کے دل کے تار کراچی کے صنعت کار ابراہیم میکر کی بیٹی سلمیٰ میکر کو دیکھ کر بج اٹھتے تھے۔ یوں ایک روز وحید مراد سلمیٰ میکر کو اپنے دل کا مدعا بیان کرنے اس ڈانسنگ کلاس میں جا پہنچے جہاں وہ ڈانس کی ریہرسل کیا کرتی تھی۔ سلمیٰ مراد کہتی ہیں کہ ریہرسل کے دوران ایک سانولا سلونا نوجوان وہاں آیا اور انہیں اشارے سے بلایا۔ میں اس کے پاس گئی تو اس نے برجستہ سوال کیا کہ مجھ سے شادی کرو گی؟ میں اس اچانک سوال پر ہکا بکا رہ گئی اور حیرانی سے ان کا منہ دیکھتی رہ گئی، لیکن وہ مجھے الجھن میں ڈال کر وہاں سے جا چکا تھا۔ کچھ ہی روز میں وحید مراد کے والدین کی جانب سے باقاعدہ پیغام آیا اور میں نے بھی اس نوجوان کی اس روز کی جرأت کو دیکھتے ہوئے اقرار کر دیا۔ یوں ہم جیون کی ڈور میں بندھ گئے۔ جب اداکار سٹار بن جائے تو اگلی راہیں خود بخود کھلتی چلی جاتی ہیں، اور کئی اداکاریں اس نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ کے کامیابیاں سمیٹنا چاہتی ہیں۔ ایسے میں سکینڈلز جنم لیتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ وحید مراد جس بھی اداکارہ کے ساتھ کاسٹ ہوتے، لوگ ان کے والیانہ پن اور بولڈ انداز سے از خود افسانے بنا لیتے، جس میں حقیقت کم اور مبالغہ زیادہ ہوتا۔ اس زمانے کی نامور اداکارہ زیبا وحید مراد کی پہلی باقاعدہ ہیروئن تھی، اور ان کی کامیابی میں وحید مراد کا عمل دخل نمایاں تھا، کیونکہ انہوں نے ترقی کے یہ زینے وحید مراد کی فلموں ہیرا پتھر اور ارمان کی بے مثال کامیابیوں کے ذریعے چڑھے تھے۔ فلم سٹار روزینہ کو بھی وحید مراد نے اس وقت کاسٹ کیا جب وہ محض اداکارہ تھی۔ وحید مراد مشرقی پاکستان کی فلم بھیا میں کاسٹ ہوئے تو وہاں ان کی ملاقات ایک ہندو لڑکی جھرنا سے ہوئی۔ جھرنا نے بھی ان سے مغربی پاکستان کی کامیاب فلم انڈسٹری میں کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو وحید مراد نے کہا کہ جب میں تمہیں کراچی بلاؤں تو تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلی آنا۔ فلم بھیا مکمل ہو گئی اور وحید مراد واپس آ گئے، لیکن وہ لڑکی جھرنا جو بنگالی فلموں کی شبنم بن چکی تھی ان کے رابطے میں رہی، اور ایک دن وحید مراد نے انہیں مغربی پاکستان آنے کو کہا اور اپنی فلم سمندر میں اپنے مقابل ہیروئن کاسٹ کر لیا۔ اداکارہ عالیہ نے بھی ان کے مقابل خاصا کام کیا، اور وحید مراد نے اپنی پہلی ذاتی پنجابی فلم مستانہ ماہی میں ان کو اپنے مقابل ہیروئن کاسٹ کیا۔ عالیہ کہتی ہیں کہ وحید مراد ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، اور ایک روز سیٹ پر آ کر انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے اس کا نام عالیہ رکھا ہے۔ اب میری عالیہ نام کی 2 بیٹیاں ہیں۔ اداکارہ نشو اپنے ہیرو وحید مراد کے بارے میں کہتی ہیں کہ وحید مراد سے کام کرنا ان کی خوش قسمتی تھی۔ وہ ایک انتہائی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے انسان اور فنکار تھے۔ وہ شوٹنگ کے دوران سب کے ساتھ خوشگوار موڈ رکھتے اور کسی کو بور نہ ہونے دیتے۔ ان کے ساتھ گزارے ہوئے دن مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اپنے وقت کی نامور اداکارہ دیبا بیگم نے وحید مراد کے ساتھ 22 کے قریب فلموں میں کام کیا، اور ذاتی پروڈکشن میرے جیون ساتھی میں بھی وحید مراد کو ہی کاسٹ کیا تھا، لیکن افسوس کہ یہ فلم ڈبوں میں بند ہو کر رہ گئی۔ وحید مراد کی شہرتیں بہت سے لوگوں سے برداشت نہ ہوتی تھیں، اور وہ نصف النہار سورج کو کہلانے میں لگے رہتے۔ مقابل اداکار ان کی شہرتوں اور پسندیدگی سے قائب تھے، تو فلمی ہیروئنز کے خاوند حضرات کے اپنے مسائل تھے۔ وحید مراد اور زیبا کی جوڑی وقت کی مقبول ترین اور پسندیدہ جوڑی تھی، لیکن محمد علی سے شادی کے بعد انہوں نے وحید مراد کے مقابل کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یوں یہ جوڑی ٹوٹ گئی۔ جھرنا کو وہ خود مشرقی سے مغربی پاکستان لے کر ذاتی فلم میں کاسٹ بھی کیا، اور کئی سپر ہٹ فلمیں اس جوڑی کے کریڈٹ میں تھیں، جن میں اندلی، بندگی، نسیم اپنا اپنا جیسی فلمیں شامل تھیں۔
لیکن پھر اچانک شبنم کے شوہر موسیقار روبن گھوش کو وحید مراد کی بولڈنس پر اعتراض ہوا اور نے اپنی بیوی کو وحید مراد سے کام کرنے سے روک دیا۔ شبنم نے بھی اپنی ازدواجی زندگی کو بچانے کی خاطر چپ سادھ لی، لیکن روبن گھوش کی وفات کے بعد شبنم نے بتایا کہ وحید مراد کی زبان سے روبن کے سامنے کوئی ایسی بات نکل گئی تھی جس کو روبن نے محسوس کرتے مجھے ان کے مقابل کام کرنے سے روک دیا۔ نشو نے جب اپنی نوجوانی کی محبت انعام دورانی سے شادی کی تو انہیں بھی وحید مراد کے انداز، بولڈنس اور مردانہ کشش کھٹکنے لگی اور انہوں نے بھی نشو کو وحید کے مقابل کام کرنے سے روک دیا۔ جب وقت کی معروف اداکاروں نے وحید مراد کے مقابل کام کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اس وقت بھی ایسی اداکاریں موجود تھیں جنہوں نے وحید مراد کا ساتھ دیا۔ اس میں دیبا رانی، عالیہ آسیہ اور شمیم آرا نمایاں رہیں۔ وحید مراد کی مقبولیت اور پسندیدگی کا ایک قابل دید مظاہرہ پوری فلم انڈسٹری نے اس وقت دیکھا جب پورا لالی ووڈ ملک میں آنے والے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے چندہ جمع کرنے کی خاطر سڑکوں پر تھا۔ وحید مراد جب فلم مارکیٹ لکشمی چوک پہنچے تو مدعاؤں کے ایک بڑے ہجوم نے ان کو گھیر لیا۔ ایسے میں ایک دوشیزہ آگے بڑھی اور اس نے اپنی نگاہیں وحید مراد کے چہرے پر گاڑ دیں۔ سب لوگ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی آگے بڑھی اور اپنے گلے سے سونے کا ہار اتار کر وحید مراد کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ ہر عروج کی انتہا بالآخر زوال ہے، لیکن وحید مراد اس حقیقت کو نہ سمجھ پائے اور جب انہوں نے زوال کو سامنے پایا تو وہ اندر سے ٹوٹ گئے۔ یکے بعد دیگر ہونے والے 2 حادثات میں وحید مراد اپنے چہرے کی دلکشی کھو بیٹھے۔ ایسے میں جب انہیں ڈھارس کی سخت ضرورت تھی تو فلم انڈسٹری نے انہیں نظر انداز کر دیا، بلکہ وہ اپنے خاندان کو بھی ناراض کر بیٹھے۔ وحید مراد کی اہلیہ بھی انہیں اس حال میں چھوڑ کر امریکہ چلی گئی۔ وحید مراد نے اپنی وفات سے 2 ہفتے قبل اپنے دیرینہ دوست انور مقصود کے پروگرام سلور جوبلی میں اس بات کا برملا اظہار کیا تھا کہ اگر میں نہ رہوں، مجھے کچھ ہو جائے یا میں دنیا سے اٹھ جاؤں تو مجھ پر فلمت یہ گانا میری موت کے بعد کی زندگی کا آغاز ہوگا۔ بھولی ہوئی داستان، گزرا ہوا خیال ہوں، جس کو نہ تم سمجھ سکے میں ایسا ایک سوال ہوں۔ لیکن وحید مراد کا یہ خیال غلط ثابت ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں جس قدر شہرتیں سمیٹ لیں وہ اپنی جگہ، لیکن اس حقیقت سے کون انکار کرے گا کہ وہ موت کے 38 سال بعد بھی زندہ و جاوید ہیں۔ وحید مراد کو جہان فانی سے رخصت ہوئے 38 برس بیت چکے ہیں، لیکن موجودہ نسلیں ان کو فلم یا ٹی وی اسکرین پر دیکھ کے آج بھی دل ہار بیٹھتی ہیں۔